رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه البررة أجمعين والحمد لله رب العالمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى صدق الله العظيم وبلغنا وسندنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إعظاما وإكراما للنبي الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه المطهرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج رمضان المبارک کی 10 تاریخ جو کہ طیبہ طاہرہ سیدتنا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وسلام اللہ تعالی عنہا وعلیہا کے یوم وصال کا مبارک دن ہے. معزز سامعین کرام، ہم اگر تاریخ اسلامی کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ ہستیاں ایسی رہی ہیں جو اسلام لانے سے پہلے بھی ان کا کردار صاف اور شفاف، جن کی دینت اور جن کا زندگی کا اٹھنا بچھونا یقیناً شریعت مطہرہ کے احکام تو بعد میں آئے ہیں، مگر ان کی زندگی قرآن اور سیرت مبارکہ کا چھنتا ہوا صاف اور شفاف آئینہ نظر آتا ہے. کئی ہستیاں ہیں جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے وارضاہ، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے، حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے. ان حضرات کے بارے میں آتا ہے کہ ان حضرات نے اسلام لانے سے پہلے نہ شراب کو ہاتھ لگایا، نہ زناکاری کی، نہ کسی بت کے آگے سجدہ ریز ہوئے، نہ کسی غیر خدا کے آگے سجدہ کیا. یہ ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب ہے. اللہ جس کا انتخاب فرمانا چاہتا ہے، جس پر فضل فرماتا ہے، اس کو جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں پوچھ سکتے اللہ تو نے ان کے ساتھ کیوں کیا، ان کے ساتھ کیوں نہیں کیا، ان کے ساتھ کیوں نہیں کیا، ان کے ساتھ کیوں. یہ اللہ کی مرضی ہے. یہ اس کا واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، جس کے ساتھ اپنا فضل اور رحمت کو خاص کرنا چاہے وہ اس کی مرضی ہوتی ہے. یہ ہماری اللہ کی مرضی ہے، وہ اس کا انتخاب ہوا کرتا ہے. انہی ذوات قدسیہ میں حالانکہ وہ جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، ہر طرف کفر، شرک، طغیانیت کا، ظلم و جبر کا ہر طرف بول بالا تھا، ہر طرف یہ باتیں عام تھیں. خواتین کا کردار نہیں کے برابر تھا، صفر کے برابر تھا. ان کو نہ ان کا حق دیا جاتا، نہ ان کو عزت دی جاتی، نہ ان کا وقار کا ذکر کیا جاتا، نہ ان کی عزت اور افزائی کی جاتی. اور پھر ان خواتین کا جو بیوہ ہو جایا کرتی، ان کا تو اور برا حال ہوا کرتا. عرب کے ماحول میں، معاشرے میں ان کو ایک سال تک گھوڑوں اور اونٹوں کے طبیلوں میں بند کر دیا جاتا. وہ 1 سال تک اونٹوں کے طبیلوں میں رہے گی. ان کا کھانا پینا، رہنا، بسنا، اٹھنا بیٹھنا وہیں ہوا کرتا. پھر اس کے بعد ان کو کرنا کیا ہوتا کہ وہ اپنے گھر سے اس اونٹوں کے طبیلے سے باہر نکلتی اور نکل کر اونٹوں کے سواریوں کے پیچھے پیچھے چلنا، اور جو غلاظت جانور کرتے وہ غلاظت اپنے کپڑوں پر، اپنے جسم پر مل لیا کرتی. تو یہ طریقہ کار تھا کہ ایک بیوہ کی جو نحوست تھی، ان کے نزدیک جو تصورات تھے، جو بدشگونی تھی ان کے اندر جو پائی جانے والی بقول عرب کے کفار کے، جو ان کے اندر کی نحوست اس طرح سے دور کیا جاتا. یہ وہ دور تھا. اس دور میں خواتین کا باکردار رہنا، پاک اور صاف کردار کے حامل رہنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو شعر لانے سے کم نہیں تھا. یہ ایک انہونی کی سی بات تھی وہ دور میں، جبکہ سود تو عام تھا، ربا اور سود عام تھا. بات بات پر وہ سود کیا کرتے. کاروبار ہی نہیں تھا، تجارت نہیں ہوتی تھی، بے نہیں ہوتی بلکہ ربا ہوا کرتا. اسی لیے قرآن کریم نے بار بار فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور ربا کو، انٹرسٹ کو، سود کو حرام قرار دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اضعافا مضاعفا، بڑا کر کے کئی گنا بڑا کر کے مت کھایا کرو، مت پیسہ مال کھایا کرو. کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. کیوں فرمایا؟
وہاں پر عام تھا، کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی تھی، ان کے نزدیک کوئی قباحت نہیں تھی کہ سود کا کھانا عام تھا. مگر ایسے ماحول میں، ایسے کفر اور ناپاکی کے، گندگی کے پراگندہ ماحول میں ایک ہستی جو تھی تاجرہ، مگر وہ ربا پر کام نہیں کرتی، مضاربت پر کام فرمایا. مضاربت کے احکام تو بعد میں آئے ہیں، حبیب پاک نے، قرآن کریم نے، حدیث پاک نے بعد میں ذکر کیا کہ مضاربت کیا ہوتی ہے. کسی کے ساتھ سلیپنگ پارٹنر بن کر کے ان سے کام لینا اور ان کو کام کروانا اور اپنا انویسٹ مال کرنا، بیٹھ کر کے انویسٹمنٹ کر دینا اور کر کے اس کے ذریعے سے نفع اٹھانا، پارٹنرز کو مال تقسیم کرنا، یہ جو طریقہ کار ہے یہ آج کے ایڈوانس دور کا کام ہے. شریعت مطہرہ نے بعد میں اس کے احکام نافذ فرمائے، مگر خدیجۃ الکبریٰ ایک ایسی ذات ہے جنہوں نے ربا پر کاروبار اور تجارت نہیں فرمایا، بلکہ وہ کاروبار بھی کرتی تو مضاربت کی بنیاد پر فرمایا. ان کا کاروبار سود پر یا مٹی پر نہیں ہوا کرتا. تو یہ اسلام اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے سید کائنات، مخدوم کائنات کی والدہ مطہرہ سیدہ طیبہ طاہرہ، آپ کے کئی القابات ملتے ہیں. آپ کی القابات کئی احادیث طیبہ میں، کئی مقامات پر حدیث پاک میں بھی آیا ہے، کئی سیر کی کتابوں میں ملتا ہے. حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ، اکثر حضرات اس کو خدیجہ پڑھتے ہیں. تو عرض کرتے چلوں کہ خدیجہ لفظ بھی صحیح ہے، خدیجہ بھی صحیح ہے، مگر جو حضرت سید ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا اسم مبارک ہے وہ خدیجہ ہے، نہ کہ خدیجہ. خدیجہ نام رکھا جا سکتا ہے، وہ مصغرہ ہوگا، خدیجہ مکبرہ ہوتا ہے عربی قواعد کی روح سے. ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے چونکہ خدیجہ کے بعد الکبریٰ آ کر کے یہ بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ خدیجہ لفظ جو ہے مکبرہ ہے، مصغرہ نہیں ہے، تو خدیجہ نہیں بلکہ خدیجۃ الکبریٰ پڑھا جائے گا. بات ایک علمی آئی تو آپ کے بعد گوش و گزار کر کے آگے بڑھوں. معزز سامعین کرام، آپ کی ولادت باسعادت اعلان نبوت سے پہلے ہوتی ہے. آپ مالدار گھرانے میں والد ہیں، حضرت خویلد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے انتقال فرما چکے تھے. خویلد جو تھے وہ بڑے مالدار شخص، بڑے ہی مالدار شخص تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی مال اور وسعت، مال و زر سے اللہ نے نوازا تھا، بہت بڑے تاجر. ان کا وصال ہو جانے کے بعد، انتقال ہونے کے بعد، اسی دوران حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ایک نکاح ہوا، پھر علیحدگی، پھر دوبارہ دوسرا نکاح، اس سے بھی علیحدگی. 2 مرتبہ متعلقہ ہے، بیوہ ہو چکی ہیں 2 مرتبہ. اس کے بعد کئی لوگوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آئیے ہم آپ سے، بڑے بڑے سرداران قریش نے آپ کو پیغام بھیجا نکاح کے لیے، مگر آپ نے سب کو منع فرما دیا، چونکہ آپ چاہتی تھیں کہ اپنے والد کا جو کاروبار ہے اس پر توجہ دیں. اور 2 مرتبہ مسلسل شادی ہو، نکاح ہونا، پھر اس کے بعد علیحدگی، پھر اس کے بعد ٹوٹ جانا، تو اس سے آپ ایک قسم کی متنفر ہو چکی تھی کہ آپ دوبارہ نکاح کرنے کا ارادہ نہیں فرما رہی تھی. اور آپ کا کام، جیسے میں نے عرض کیا کہ مضاربت ہوتی، تجارت کے لیے مال، جو مکے کے شہر کے امین، صادق، سچے لوگ ہوتے، جو امانت دار ہوتے، ان لوگوں کو ہائر کرتی، ان کو کاروبار پر لگاتی، ان کو اپنا مال دے کر کے دوسرے ملک میں، کبھی شام کبھی یمن کو روانہ فرماتی، اور جو بھی اس کا پروفٹ ہوتا، جو بھی اس کی انکم آتی، جو بھی اس کا فائدہ ہوتا، اس کی بنیاد پر ان کو مال دیا جاتا، ان کو اجرت دی جاتی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہر مرتبہ کوشش یہی کرتی، تلاش میں رہتی کہ کوئی ایسا ملے، ایسا شخص ملے جن پر وہ اٹوٹ بھروسہ کر سکے، وہ جن پہ اوپر بھروسہ کر کے اپنا سب کچھ روانہ کر سکے. وہ کوشش رہتی، مگر ہر مرتبہ کبھی کچھ ہوتا، کبھی کچھ ہوتا. مگر جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق اور آپ کی دیانتداری، آپ کی وجاہت اور آپ کے کردار اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار کیوں نہ ہو، جس کا قرآن خود ذکر کرے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے اللہ نے آپ کو جب مالک بنا کر بھیجا ہے، تو آپ کے بارے میں جب سنی تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارت کے سفر پر روانہ فرماؤں. معزز سامعین کرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار، آپ اکثر سنا کرتے ہیں آپ کا کردار ایسا ہے، ایسا ہے. آپ ذرا غور فرمائیے کہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہی ہیں اور روانہ فرما رہی ہے یمن کے لیے، یا شام کے لیے روانہ فرما رہی ہیں. شام کے لیے روانہ فرما رہی ہیں، اس وقت نہ اعلان نبوت ہوا ہے، نہ کوئی ابھی ظاہری طور پر مسلمان ایک بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے وہ کیسے پتا چلا ان کو؟ کس کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا کردار؟
اگر کوئی بیوہ کی ضرورتوں کو پورا کرتے، اس کی کفالت لیا کرتے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے، تو وہاں تو کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، سارے غیر مسلم تھے۔ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا جو کردار رہا ہے وہ غیروں کے سامنے رہا ہے۔ ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 63 سال میں سے 40 سال گزرے ہیں وہ غیروں کے درمیان گزرے ہیں، اپنوں میں نہیں۔ اپنے تو بعد میں ہوئے ہیں، اپنے تو بعد میں ہوئے، اپنے بھی پھر 13 سال بڑی کٹھن حالات میں، کبھی کوئی ایمان چھپا رہا ہے، کوئی چھپ کر حبشہ جا رہا ہے، کوئی حبشہ سے یثرب مدینہ پاک جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کم و بیش 50 سال کا جو کردار رہا ہے، جو اخلاق رہے ہیں، جو آپ کا کردار رہا ہے، وہ اپنوں میں نہیں غیروں میں رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھے کردار اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہمیں اپنوں کے درمیان ہے، نہ ہم اپنوں میں اچھے بن سکے نہ غیروں میں اچھے بن سکے۔ ہمیں آج ضرورت موجودہ حالات کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اپنا کردار غیروں کے سامنے کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم گفتار کے غازی بن تو گئے، کردار کے غازی بن نہ سکے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ کا مال لے کر کے اب چلے ہیں شام کی جانب۔ آپ نے جاتے ہوئے اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ دے دیا کہ جاؤ، جا کر کے آپ کی مدد بھی کریں، اور کہا کہ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رکھیں، دیکھیں کہ کیا معاملات ہوتے، کیونکہ کئی حضرات کے بارے میں کئی بشارتیں پھیل چکی تھی مکہ مکرمہ میں۔ جب وہ وہاں پر تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت جو فرما رہے ہیں اس کے اصول بتا رہے ہیں۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر شام میں جو تجارت کر رہے ہیں وہ قرآن کریم کے اصول کے ایک بھی خلاف نہیں ہو رہا ہے۔ آپ اونچی جگہ پر جاتے ہیں، جا کر اپنے سامان کو صاف ستھرا کر کر کے اچھے طریقے سے اس کو پیش کرتے ہیں۔ جو آج کی ماڈرن دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بزنس اور ڈیولپمنٹ یہ جو حضرات کرتے ہیں مارکیٹنگ وغیرہ کے اعتبار سے کہ پروڈکٹس کو اچھے طریقے سے پیش کرنا، یہ جو اصول آج آپ کے ہمارے درمیان ہے، کوئی بزنس اور ماسٹرز کر کر کے MBA کر کر کے بچے سیکھتے ہیں، وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا اور سکھا دیا کہ مال کی تجارت کیسی کی جائے، اس کی نمائش کیسی کی جائے، اس کا پروڈکشن لوگوں کے سامنے پریزنٹیشن کیسے کیا جائے۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے ابن سعد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کاروبار کرتے کر کر کے اپنا کاروبار بند کر کر کے واپس چلے جاتے آرام کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ تاکہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں تو دوسرے حضرات کا کاروبار نہ ہونے پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے دوسروں کا کاروبار خراب نہ ہو۔ آپ ضرورت مال رکھتے ہوئے مال کو بند کر کر کے چلے جاتے تاکہ کسی اور کا کاروبار۔ آج ہمارے اندر کہاں ہے یہ؟ معاف فرمانا، رمضان المبارک آتا ہے تو ہم رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، ہم کسی بھی چیز کے ریٹ کو 2 گنا 3 گنا بڑھا کر کے بیچ رہے ہیں۔ ہم نمازیں تو پوری ہو رہی ہے، نماز میں جا رہے ہیں، مساجد میں افطار بھی کرا رہے ہیں، افطار پارٹی بھی چل رہی ہے، 3 گنا مال کو بڑھا کر کے بیچ رہے ہیں، اس کی قیمت 2 گنا 3 گنا۔ یہ کون سا طریقہ کار؟ بھئی اسلام نے تو اس مہینے میں دریا دلی کے لیے یہ مہینہ دیا تھا، ہم نے تو اس کو اور زیادہ خراب کر چکے ہیں۔ معزز سامعین کرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار فوری طور پر مکمل فرما لیا اور فوری جلد واپس بھی تشریف لائے، اور لا کر کے ہر بار جتنی منافع ہوتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ منافع ہوا۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کو پورا گن کر کے واپس کر دیا، ورنہ تو ہوتا یہ کہ کوئی کمی بیشی ہوا کرتی پہلے، اب کی بار پورا صاف اور شفاف، ہر چیز کلیئر کٹ اکاؤنٹس آپ کے سامنے پیش فرما دیے، سارے اکاؤنٹس کلیئر ہے۔ آج کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی شاید اتنا کلیئر نہیں کر پائے جو منافع کے ساتھ، بہترین فائدے کے ساتھ مال اور نفع والی تجارت فرما کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر کے دے دیا۔ بڑی خوش ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مضاربت کے ذریعے سے آپ کا نفع بنتا تھا منافع وہ دے دیا۔ دینے کے بعد حضرت میسرہ جو تھے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار کیسا رہا؟ وہ کردار بیان کرنے لگے۔ وہ تو مسلمان نہیں، وہ اپنے نہیں تھے، وہ غیر تھے، غیر ہو کر کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی جو بیانیاں پیش کر رہے ہیں، وہ بیانیاں اور کردار کی پیشکشی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کو راغب فرماتا۔ دشمن جو تھے مائل ہوئے، منکر بھی سب قائل ہوئے، مسحور کن ہے کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا۔ یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ اور کردار ہے، یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور آپ کا کیریکٹر ہے جو آپ نے دنیا کے سامنے، ابھی اس اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، ابھی قرآن کے احکام نہیں نازل ہوئے ہیں۔ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاغْضِضْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ۔ یہ قرآن کے اصول بعد میں نازل ہو رہے ہیں، کردار مصطفیٰ پہلے پیش ہو رہا ہے۔
قرآن بعد میں آیا. لوگ کہتے ہیں کہ 40 سالہ زندگی تو معیار ہے, 40 سال کے بعد کی زندگی معیار ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کے پہلے کی زندگی معیار نہیں ہے, نعوذ باللہ. میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک لمحہ میرے مصطفیٰ کا بتا دیجئے جو قرآن کے نزول سے پہلے کا ہو اور قرآن کے اصولوں کے خلاف نظر آتا ہے. کوئی ایک لمحہ نہیں بتا سکتے. شام کی منڈیوں میں تجارت ہو رہی ہے تو اصول قرآنی کے مطابق ہو رہی ہے. لوگوں کی مدد ہو رہی ہے, لوگوں کی, یتیموں کی, بیواؤں کی, بے کسوں کی, ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جا رہا ہے, تو وہ بھی قرآنی اصول اور حدیث پاک کے اصول کو مد نظر رکھ کر کے کیا جا رہا ہے. تو معزز سامعین کرام, جب انہوں نے بتایا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات کا بھی ذکر کیا کہ ایک راہب سے ملاقات ہوئی, اس نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں سنائیں. پھر کہا کہ شیلٹر اور شیڈ ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر, سایہ فگن ابر ہوا کرتے تھے. جب وہ سنی تو بڑی متاثر ہو گئی. جن کو کئی عرب کے سردار, مالدار, پیسے والے, وجی, جمیل, سردار قریش کے بڑے بڑے لوگوں نے نکاح کے لیے دعوت دی تھی, آپ نے نکاح سے انکار فرما دیا تھا. اب وہی خدیجۃ الکبریٰ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے نہ والد ہیں, نہ جن کی والدہ ہیں, نہ جن کے پاس مال و دولت ہے, نہ رہنے کے لیے گھر ہے, ظاہری طور پر کہہ رہا ہوں, نہ رہنے کے لیے گھر ہے, نہ کوئی خاص بزنس ہے, نہ کوئی کاروبار ہے, نہ کوئی ظاہری طور پر سرداری ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہی ہے, کوئی مال و زر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے اپنا رشتہ اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے سے روانہ فرمایا. یہ ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار, جو کردار سے لوگوں کو آپ نے, لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے. میں کہتا ہوں کہ تلوار کی بنیاد یقیناً تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے, مگر وہ لوہے کی تلوار نہیں بلکہ اخلاق اور کردار کی تلوار سے پھیلا ہے. لوہے کی تلوار اٹھتی ہے تو لوگوں کے سر قلم کیا کرتی ہے, اخلاق اور کردار کی تلوار اٹھتی ہے تو لوگوں کے دلوں کو ذبح کر دیتی ہے, اور وہ لوگ دل و جان سے ان کے فدا ہو جایا کرتے ہیں. تو معزز سامعین کرام, حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں چچاؤں سے, اپنے حضرت حمزہ ہیں, حضرت ابو طالب ہیں, ان سے مشورہ فرمایا. ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, بہت اچھا رشتہ ہے, رشتے میں عمر میں یہ بڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کم و بیش 15 سال کی آپ عمر میں بڑی ہیں, 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عنفوان شباب میں ہیں, بھرپور جوانی میں ہیں, 25 سال کی عمر شریف بھرپور جوانی مانی جاتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں نور نبوت ہے, جو نور چمک رہا ہے, جو اعلان نبوت کا, رسالت کا اور نبوت آخری نبی ہونے کا, ساری چیزیں, فضیلتیں آپ ساتھ رکھتے ہوئے آپ نے 2 مرتبہ شادی شدہ خاتون سے نکاح کے رشتے کو قبول فرمایا. آپ نے جتنے مت تھے, جتنے توہمات تھے, جتنے رسم و رواج تھے, سارے رسم و رواج کو آپ نے ختم فرما دیا. یہ بتایا کہ اگر کردار اچھا ہے نکاح کے لیے تو نہ تم اس کے لیے یہ دیکھو کہ وہ متعلقہ ہے. ہمارے پاس تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی طلاق شدہ خاتون سے شادی کرنا عیب مانا جاتا ہے. کوئی طلاق شدہ خاتون یا پھر بیوہ خاتون نکاح کرے تو پھر سماج تو اس دوری کاٹ کر کے الگ کر دیتا ہے, جبکہ اسلام میں ایسا کہیں پر نہیں ہے. یہ ہمارے پاس ہندوستان وغیرہ میں چونکہ ہمارے اوپر جو ہے ہندو رسم و رواج کا بڑا افیکٹ ہے, اس کی چھاپ پڑی ہے, جس کی وجہ سے ہم اس کو بہت معیوب سمجھتے ہیں, بہت معیوب سمجھتے ہیں. میرے پاس حالیہ ایک واقعہ آیا کہ ایک شخص ہیں جن کی اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے, انہوں نے دوسرے نکاح کے لیے کہا کہ میں کرنا چاہ رہا ہوں. ان کے بچوں وغیرہ نے منع کیا, یہ عمر میں کریں گے, لوگ کیا کہیں گے, فلاں کریں گے, فلاں کریں گے. بعد میں ہوا یہ کہ پھر بہو صاحبہ نے سسر کے اوپر الزام لگا دیا. میں نے کہا بھائی جب انہوں نے نکاح کے لیے کہا تھا نکاح کر دیتے, ان سے نکاح, ان کی برائی بچ سکتا تھا, برائی سے وہ بھی بچتے, نکاح کے دوسرے جو معاملات تھے وہ بھی ان سے بھی حفاظت ہو سکتی تھی. تو ہمارے پاس اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے, جبکہ اسلام نے اس کو معیوب نہیں قرار دیا. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سے ہوتا ہے. حضرت ابو طالب خطبہ نکاح پڑھاتے ہیں. اس کے بعد آپ کے جو چچا تھے وہ اٹھ کر کے پھر انہوں نے وہ خطبہ کیا تھا, خطبہ تو ہو چکا تھا, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور آپ کے اخلاق اور کردار کی تعریف بیان فرمائی. یعنی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بیان ہو رہی تھی. اعلان نبوت سے پہلے یعنی مناقب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام المصطفیٰ ہو رہے تھے, وہ بیان فرما رہے تھے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا. ایسی بے مثال زندگی, ایسا
ایسی بے مثال رشتہ رہا ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، محبت کا، مودت کا ایک مثالی رشتہ رہا، اور مثالی جوڑا کہیں آپ، ایسا جوڑا، ایسا کپل جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسا مثالی جوڑا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی ما نفعنی مال احد، مجھے کسی اور شخص کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا ما نفعنی بمال خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، کہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے مال نے مجھے اتنا فائدہ پہنچایا۔ جو آیت میں نے آج اس نے پڑھی ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، یعنی آپ کے پاس مال نہیں تھا، آپ کے والدین نہیں تھے۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ 8 سال یا 9 سال کی 10 سال کی عمر شریف ہے، جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت ابو طالب کے پاس مال و دولت نہیں ہے اور کئی دن فاقہ گزرتا ہے، بچے زیادہ ہیں، تو آپ نے اپنے چچا سے اجازت لے کر کے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ نے بکریاں چرانے کا جو کام ہے اس کا آغاز فرمایا 8 سال یا 10 سال کی عمر مبارک میں، اور فرماتے ہیں کہ اس کے عوض مجھے کچھ خیرات مل جایا کرتے تھے جو میں حضرت ابو طالب چچا کو دے دیتا تاکہ ان کی مالی مدد ہو جائے۔ خیرات کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ اس دور میں کوئی کرنسی کا نام تھا، یا پھر جیسا ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، روپیہ ایک ہوتا ہے پیسہ، کوئی جو درہم و دینار ہوتے ہیں ان کا ایک حصہ خیرات کہا جاتا۔ اور یہ بھی دیکھیے آپ، تقریباً کم و بیش ہر نبی نے بکریوں کو چرانے کا کام کیا۔ اس کی وجہ ہے کیا کہ بکری، اسی لیے آپ دیکھیں کہ بکری میں غصہ نہیں ہوتا، بکری بڑی نرم ہوتی ہے، بکریوں میں محبت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انبیاء کرام کی، ان کے اوپر انبیاء کرام کے دستے مبارک پھرے ہیں۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے شفقت کوئی ایک بکری پر ہوا ہوگا، مگر ان کی ساری قیامت تک آنے والی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے رحمت، برکت اور محبتوں کو ڈال دیا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ ان کو دیا کرتا؟ تاکہ ہوتا یہ کہ اس کے لیے بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہے بکریوں کو، کیونکہ ان کو لینگویج نہیں آتی، آپ جو بولیں گے وہ سمجھیں گے نہیں۔ جب بھائی آپ چھوڑیں گے لے جا کر کے ایک میدان میں چرنے کے لیے، جب پکاریں گے آ جاؤ ادھر، تو وہ سمجھ کر تو آنے کی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مار توڑ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ نرم نازک ہوتی ہے وہ، تو ان کو صبر کے ساتھ، ان کو اطمینان کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ان کو ایک جا جمع کرنا، لے کر چلنا، اور لوگوں کو گیدر کرنے کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے بکریوں کے اس چرانے کے ذریعے سے، چرانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ حضرت شعیب کے بارے میں آتا ہے، حضرت موسیٰ کے بارے میں آتا ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت ایوب کے بارے میں، کئی اور انبیاء کرام کے بارے میں یہ ہمیں روایت ملتی ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو تنگ دست پایا فاغنا، تو ہم نے آپ کو غنی فرما دیا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم آپ کو تنگ دست پائے، آپ کے پاس مال نہیں تھا، ہم نے آپ کو مال دیا۔ مال کس صورت میں دیا؟ خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے سے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کی شان نزول بھی خدیجۃ الکبریٰ مراد ہے، کیونکہ مال نہیں تھا، مال آیا۔ کیسا آیا؟ خود حبیب پاک فرماتے ہیں مجھے خدیجہ کے مال سے زیادہ کسی اور نے مال کا فائدہ نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق راوی ہیں اس کے کہ ایک مرتبہ جب آپ باہر تشریف لے گئے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا کہ بھئی کئی صحابہ ہیں جو غریب ہیں، حضرت بلال ہیں، حضرت عمار ہے، یاسر ہیں، یہ لوگ غریب صحابہ ہیں جن کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہو گئے، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور جب آپ گھر پر آ کر تشریف فرما ہوئے تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا آپ ملول نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ فرمایا کہ مجھے میں دیکھ کر کے یہ تکلیف ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے اپنا سب کچھ، سارا اثاثہ یار کے قدموں پہ رکھ دیا، ٹالی نہیں ہے ایک سخی نے سخی کی بات، یہ حال حضرت صدیق اکبر کا ہے۔ آپ ہم سنتے ہیں کہ تبوک کا موقع ہے، کیا عالم کیا انہوں نے، ہجرت کی رات ہے، کیسا جانثاری کی، کیسا مال لٹایا، ہم نے سنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں اس طرف بیٹھا ہوا تھا، ایک طرف میں بیٹھا تھا، میرے سامنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا گیپ تھا دونوں کے درمیان، ایک کارنر پر بیٹھے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ گھر میں اندر جاتی، مال لا کر ڈالتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یعنی ایک طرف حضرت صدیق اکبر ہے بلا تشبیہ، ایک طرف صدیق اکبر ہے، ایک طرف حبیب پاک ہے، دونوں کے بیچ میں مال ڈالا کرتی۔ فرماتے ہیں کہ مال ڈالتی گئی لا کر اتنا ڈالی کہ مجھے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آنے لگے۔ ایک رات کی خیرات ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ اتنا ہی میرے پاس ہے، آپ اسے قبول فرمائیے، اپنے جو جانثار، جو غلام ہے، جو صحابہ ہے، ان کو آزاد فرمائیے۔ اس قدر آپ نے سب کچھ، مکے کی مالدار خاتون ہے، سب کچھ لچھاور کر دیا، کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھی، سب کچھ نہ اپنے آل اولاد کے لیے نہیں سوچا کہ میری آل اولاد کا کیا ہوگا، فاطمہ کے لیے کیا رہے گا، زینب کے لیے کیا رہے گا، رقیہ کے لیے کیا رہے گا، ام کلثوم کے لیے، کسی کے بارے میں نہیں سوچا، سب کچھ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نچھاور فرما دیا۔ ایسی زوجہ
اسی لیے حبیب پاک سے، اور یہ شان صرف سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حیات مبارکہ میں کسی اور زوجہ سے نکاح نہیں فرمایا. اب بعد میں جتنے ہوئے، حضرت سودا کے ہوتے ہوئے بی بی عائشہ سے فرمایا، بی بی عائشہ کے رہتے ہوئے حضرت حفصہ سے، زینب بنت خزیمہ سے، زینب بنت جحش، ہر ایک کے بعد ایک کے ساتھ ایک کا کرتے رہے، اور آخر میں آپ کی وفات مبارکہ کے وقت 9 ازواج ایک ہی وقت میں موجود تھیں. مگر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی حیات مبارکہ میں کسی اور زوجہ سے آپ نے نکاح نہیں فرمایا. یہ شان، یہ شرف صرف خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. اور آپ کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بنت العم فرماتے ہیں، یعنی چچیری بہن، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن عم فرمایا کرتی، یعنی رشتے کے اعتبار سے دونوں چچیرے اور تائرے بھائی، چچیرے بھائی بہن ہوا کرتے تھے. اوپر رشتہ 3 پشتوں میں چلے جائیں تو اوپر جا کر کے حضرت خویلد کے بعد وہ عبد مناف کے پاس جا کے مل جاتا ہے. تو رشتے کے اعتبار سے چچیرے بھائی یہ کہتی، وہ چچیری بہن ان کو فرمایا کرتی. اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایک لفظ زبان پر نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سال تجارت فرمائی، اس کے بعد جب آپ کی 36-37 سال کی عمر شریف رہی، یعنی اعلان نبوت سے کم و بیش 3-3.5 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جا کر آرام فرمانے لگتی. غار ہرا میں آپ اندازہ لگائیے 40 سال کی اگر آپ کی عمر شریف ہے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ کی اس وقت 55 سال کی عمر مبارک ہے، 15 سال کا فرق ہے. آج جب کہ کئی سہولتیں ہیں، سیڑھیاں بن چکی ہیں غار ہرا پہ اوپر چڑھنے کے لیے. غار ہرا میں اوپر چڑھنے کے لیے آج سیڑھیاں بن چکی ہیں پراپر طریقہ کار سے. آپ ٹھیک ہے جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوگی، مگر پھر بھی آج بھی پہاڑ کو کاٹ کر کے سیڑھیاں بنائی گئی ہیں جب کوئی سیڑھی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھرپور آپ کی عنفوان شباب ہے، اس وقت آپ چڑھ کر پہاڑ جا رہے ہیں 40 سال کی عمر مبارک میں. ہم سمجھ سکتے تھے کہ مرد حضرات کے لیے پھر بھی آسان. حضرت خدیجہ 55 سال کی عمر مبارک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کا کھانا ستو وغیرہ ختم ہو جاتا پانی، تو بی بی خدیجہ الکبریٰ تنہا پہاڑ چڑھتی اوپر غار ہرا. کس لیے؟ صرف حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا پہنچانے کے لیے اوپر جاتی اور جا کر کے حبیب پاک کو پہنچایا کرتی. یہ ایک مثالی بیوی. اور یہ کون؟ آج کل ہمارے پاس یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی جو ہے اگر امیر باپ کی لڑکی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ بھائی میں کام کیوں کروں، میں میرے باپ نے تو پیسہ دیا ہے، میں تو پیسے والی ہوں، میں اپنے گھر میں کام کر کر آئی ہوں، میرے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. پھر اس کے بعد کچھ فتوے بھی لا لیتی ہیں وہ کہ بھائی ہاں عورت کے لیے کام کرنا ضروری نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، ماں باپ کی ساس سسرے کی خدمت کرنا میرے اوپر ضروری نہیں ہے. یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. بی بی خدیجہ الکبریٰ سے زیادہ مالدار تو نہیں تھی، مگر خدیجہ الکبریٰ گھر کے سارے کام کر رہی ہیں، بچوں کو دیکھ رہی ہے، بچیوں کو دیکھ رہی ہے، اور غم پر غم بھی ہو رہے ہیں. بیٹوں کا انتقال ہو رہا ہے. حضرت قاسم گزر چکے، حضرت عبداللہ گزر چکے. اس کے باوجود بھی ایک زبان پر شکوہ، رنج اور علم نہیں آیا کرتا. میرے سے ایک بات اب آئی ہے تو میں زیر بحث عرض کرتے چلوں. ایک صاحب آئے اور لڑکی اور لڑکے کا وہاں جدہ میں ایک مسئلہ آیا تھا. انہوں نے کہا کہ لڑکی نے کہا صاحب کیا ساس سسر کی خدمت کرنا میرے اوپر ضروری ہے کیا، فرض ہے کیا، یا شوہر کی پکوان کرنا، خدمت کرنا ان کی؟ میں نے کہا فرض تو نہیں ہے کہ آپ ساس سسرے کی کریں، مگر میں بولا کہ آپ جب آپ کے گھر آپ کے ہسبینڈ جاتے ہیں، یعنی آپ کے والدہ والد سے ملنے کے لیے، آپ کے بہن بھائی سے ملنے کے لیے، تو جا کر وہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ جاتے وقت کچھ حسن سلوک کے طور پر کچھ لے کر جاتے ہوں گے. ہاں لے کر جاتے ہیں. آپ کو خوشی ہوتی ہے اور ہوتی ہے، ان کے اوپر وہ بھی فرض نہیں. آپ کے گھر کو جاتے وقت بسکٹ لے جانا، مٹھائی لے جانا وغیرہ لے جانا، کوئی حسن سلوک کرنا ان کے اوپر بھی فرض نہیں ہے. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ آپ کی صورت سے کر رہے ہیں. تو وہ آپ کی صورت سے کوئی حسن سلوک آپ کے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں، تو آپ شوہر کی صورت سے ان کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں. تو معزز سامعین کرام، حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی پوری مبارکہ حیات مبارکہ جانثاری، فدائیت اور اپنا تن من دھن سب کچھ حبیب پاک کے نچھاور کرنے کے اطراف پھرا کرتی ہے. پوری زندگی کا خلاصہ یہی ہے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا کہ سب کچھ آپ نے حبیب پاک کے نام نچھاور فرما دیا. اور جب ایمان اسلام کا اعلان نبوت ہوا، میں اس سے پہلے بھی غالباً عرض کیا ہوں کہ آدمی باہر بہت کچھ ہوتا ہے مگر گھر میں اس کا کردار مختلف ہوتا ہے. وہ باہر نکل کر کے بڑا علامہ فہامہ رہے گا، بڑے پیر و مرشد رہیں گے، سب کچھ رہے گا، مگر بیوی کے سامنے وہ صفر رہتا ہے، کیونکہ بیوی کے سامنے ہر چیز اس کی واضح ہوتی ہے، ہر اعتبار سے وہ
اس کا عیب، اس کی اچھائی برائی سب، یعنی ایکچوئل جو لائف ہوتی ہے آدمی کی، وہ بیوی اس کے کردار کی صحیح عکاسی کر سکتی ہیں۔ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، بعد والوں میں اختلاف ضرور ہے کہ کس نے کیا پہلے کس نے نہیں کیا، سب اس پر سبھی کا اتفاق ہے، سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام لایا۔ ایسا کردار، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر جو کردار تھا ان سے زیادہ کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں روشن اور واضح اور بیان تھا۔ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی خاتون بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی ذات مبارکہ ہے۔ ایک مرتبہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے آنگن میں روشنی پھیل گئی، سارا گھر کا ماحول روشن ہو گیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا روشنی کس بات کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے پاس ایک فرشتے کو روانہ کیا ہے اور وہ تمہیں سلام پیش کر رہا ہے اور اس بات کی خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت میں سفید موتی کا محل بنایا۔ سفید موتی کا محل، پرلز جس کو ہم کہتے ہیں، جو سانچا موتی جو اصلی ہوتی ہے بڑی مہنگی آتی ہے، سفید موتی کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، جس میں نہ کوئی لغو بات ہوگی، نہ کوئی غلو ہوگا، نہ کوئی آواز ہوگا، نہ کوئی چیخ ہوگی، نہ پکار ہوگا، بالکل خاموشی ہوگی، ویسا محل اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خاص طور پر بنایا ہے، اور اس کے بنائے جانے کی خوشخبری دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا ہے۔ وہ فرشتوں کا نزول اس بات کی دلیل ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، فرمایا کئی حدیث ہے کہ سب سے بہترین خواتین کا جو ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بی بی مریم، حضرت بی بی آسیہ، خدیجۃ الکبریٰ اور فاطمۃ الزہرا رضوان رضی اللہ عنہن اجمعین و سلام اللہ علیہن اجمعین۔ ایک اور حدیث پاک میں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھی اضافہ الفاظ ملتے ہیں دوسری احادیث میں۔ تو سب سے دنیا کی سب سے بہترین خواتین کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور آپ سے تعلق کا عالم کیا تھا۔ ایک مرتبہ ازواج میں سے روایتوں میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اس کبر والی بڑی عمر والی خاتون کو یاد کرتے ہیں جس کو گزرے ہوئے بڑا وقت گزر گیا ہے، کیا اس میں وہ ان میں وہ تھی وغیرہ، کچھ ایسی بات ان کی زبان سے نکل گئی۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بدل گیا، چہرہ متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ آئندہ نہیں کہنا سا، فرمایا کہ خدیجہ نے اس وقت ایمان لایا جب کوئی میرا ایمان مجھ پر نہیں لا رہا تھا، انہوں نے جب مال مجھ پر خرچ کیا کوئی ایک پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پر بی بی عائشہ فرماتی ہے اس کے بعد ہم نے کبھی بھی حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی، اور جب بھی گھر میں پکوان ہوتا، یعنی ابھی یہ کب کی بات ہو رہی ہے، مکہ مکرمہ ختم ہو چکا، وہ دور مکمل ہو کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، مدینہ منورہ میں 5-6 سال گزر گئے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے جب بھی کوئی اچھا پکوان ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ پکوایا ہوا پہلا کھانا کھانے سے پہلے فرماتے خدیجہ کی سہیلی کے گھر لے جا کر ان کی بہن حضرت حالہ آتی، حضرت حالہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کی ساس ہوا کرتی تھی رشتے میں، ان کے بیٹے آس تھے، بعد میں ابو الاس تھے، وہ بعد میں جا کے عبداللہ بن عاص بنے، تو حضرت بی بی زینب کی ساس ہوا کرتی، وہ جب آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احترام کے لیے، اس وجہ سے نہیں بیٹی کی ساس ہے، اہلیہ کی بہن ہے، سالی ہونے کے اعتبار سے، آپ ان کے لیے اٹھ کر بیٹھ جاتے اور ان کا استقبال فرماتے، ان کے لیے اچھی چیز بچھائی جاتی، اپنی کمبل مبارک بچھا کر کے ان کو اس پر بٹھایا کرتے۔ یہ محبت بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کسی اور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر محبت اور اس قدر وارفتگی اور مودت کو میں نے نہیں دیکھا ہے، اور زندگی بھر آپ نے جب بھی آپ نے یاد کیا اچھائی کے ساتھ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا و ارضاہا کا ذکر خیر فرمایا کرتے، یعنی جو ایک مثالی خاتون بیوی ہونا، مثالی زوجہ ہونا، وہ سارے کردار اللہ تعالیٰ نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و ارضاہا میں عطا فرمائے۔ ان کے کردار کیسا تھا، ان کے کردار کی اور استقامت کا عالم دیکھیں آپ، استقامت کس کو کہتے ہیں وہ دیکھیں آپ۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم بھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں جا کر کے کہیں کمپرومائزنگ سچویشن میں آ جاتے ہیں اور کمپرومائز کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی رخصت ہے تو اجازت ہے، رخصت لے کر کے ہٹ جایا کرتے ہیں، ٹھیک ہے یہ ہے پڑھنا ہے یہ کرنا ہے، نہیں یہ اجازت بھی ہے نہیں بھی پڑھے تو چلتا ہے، رخصت ہے۔ مثال کے طور پر سفر میں ہے بھائی اگر کوئی سنت نفل نہیں پڑھ رہا ہے، چلو ٹھیک ہے رخصت ہے اجازت ہے، رخصت میں نکل جاتے ہیں۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی استقامت دیکھیں، اور زندگی میں تو ٹھیک ہے رخصت لیتا ہے آدمی، جب مرنے لگتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ بھائی نہیں چلو بھائی اب جا رہا ہے دنیا چھوڑ کر کے، کہیں نہ کہیں اب کمپرومائز کر لیں، چھوڑے چلے لڑائی جھگڑا ختم کرے، جو بھی ہے ہر ایک کے ساتھ معافیاں چاہ کر چلے جاتا ہے آدمی۔ آپ کا آخری وقت ہے،
اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا آخری وقت ہے اور بستر علالت پر لیٹی ہوئی ہیں. آپ کی سہیلی حضرت نفیسہ آتی ہیں. آ کر کے انہوں نے عرض کیا کہ اے خدیجہ، میں ابھی کفار مکہ کے پاس سے آ رہی ہوں تمہارے پاس، اور کفار مکہ کے پاس یہ بات ہو رہی ہے کہ خدیجہ نے ہمیں چھوڑ کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑ لیا ہے، آپ پر ایمان لائی ہیں، ہم سے تعلق توڑ لیا ہے، لہٰذا ہم ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے اور ان کے جنازے کو کاندھا نہیں دیں گے، اور ان کو ہمارے جو اصل جو عام جو قبرستان جو خاص قبرستان ہوا کرتا تھا مکے والوں کا، اس میں دفن ہونے نہیں دیں گے. تو ایک کام کرو، تم جو ہے مجھے بس اتنا کہہ دو کہ میں نے غلطی سے میں نے کلمہ پڑھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسے ہی کہہ دو. تمہارا ایمان اپنی جگہ ہے، تمہارا یقین اپنی جگہ ہے، تمہارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اپنی جگہ ہے، صرف زبانی طور پر کہہ دو. میں جا کر کے مکے والوں سے کہہ دوں گی، وہ لوگ اپنی مکے کی بیٹی کا، سردار کی بیٹی کا جنازہ بڑی دھوم سے نکالیں گے، مکے میں دفن کریں گے، وہ سارے شریک ہوں گے. بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وارضاہا، قربان جائیے آپ کی استقامت پر. اور ایسا وقت جب کہ آدمی دنیا سے گزر رہا ہے، چاہتا ہے کہ سب کو خوش کر لے، غیر کو بھی اپنا بنا کر کے جائے، معلوم ہے کہ بستر علالت پر ہے، آپ نے سہارا لے کر کے بستر علالت پر سے اٹھ کر بیٹھ کر کے حضرت نفیسہ کے کاندھوں کو پکڑ کر کے ہلا کر کے فرمانے لگی، اے نفیسہ، تم کہہ رہی ہے کہ میں نے ایمان غلطی سے لایا ہے، حبیب پاک پر جانثاری یہ ایک اتفاق ہوا ہے، نہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں بار ہو سکتا ہے کہ میں عقل اور خیرت نے میرے طواف کیے ہوں گے، تب جا کر میں نے اپنے سر کو مصطفیٰ کے آگے جھکایا. اگر مکے والے میرے جنازے میں شریک نہ ہوتے ہیں تو نہ ہو، میرے لیے میرے مصطفیٰ کا کاندھا کافی ہے. اگر مکے کی سرزمین میں، مکے کی وادیوں میں مجھے دفن ہونے نہیں دیتے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں مجھے جگہ عطا فرما دے گا، میرے مصطفیٰ جان رحمت کے ذریعے سے میرے لیے وہی کافی ہے. وہ جا کر کے کہہ دی کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا وصال ہوا، ان کے والے شریک بھی نہیں ہوئے، اور عمومی قبرستان سے ہٹ کر کے خاص جو المعجون والا علاقہ جو جنت المعلا کہا جاتا ہے، اس میں آپ کی تدفین عمل میں آتی ہے. معزز سامعین کرام، آپ کا اور وصال جب ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بی بی خدیجہ سے تعلق دیکھیں کہ آپ کا پہلے حضرت ابو طالب کا وصال ہوتا ہے 35 دن، مختلف روایتیں 35 دن بعد حضرت بی بی خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے. تو انتقال جس دونوں کا ایک ساتھ یکے بعد دیگرے ہوتا ہے، تو یہ دونوں مین سپورٹرز تھے. سوشلی جو سپورٹ ہوتا وہ حضرت ابو طالب کا ہوتا، گھر کے باہر کا سپورٹ حضرت ابو طالب فرماتے، گھر کے اندر مالی طور پر اور گھر کے اندر کا جو سپورٹ ہوتا وہ بی بی خدیجہ کا ہوتا. یہ دو مین سپورٹرز کے دنیا سے گزرنے کا آپ کو اس قدر غم ہوا کہ وہ ایک دن دو دن کا غم نہیں بلکہ پورا سال عام الحزن کہا گیا. پورا سال غم کا سال، دا ایئر آف گریف مانا گیا. آج بھی اگر آپ پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے غمگین رہے، اور اسی آپ کے وصال کے غم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پاک عطا فرمائی. یعنی بی بی خدیجہ کا غم ہلکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر بلایا، اپنے دیدار سے سرفراز فرمایا. تو اس سے یہ بھی ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے، آپ کا معجزہ ہے، یقیناً وہ اپنی جگہ ہے، مگر اس کی وجہ بنیاد کیا بنی؟ اس کی بنیاد عام الحزن بنی. عام الحزن کے بعد آپ کو معراج پاک عطا فرمایا. تو یہ مقام اور مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وارضاہا کا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آپ سے سچی اور پکی محبت اور نسبت نصیب فرما، اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان بنا دے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.